کلپ نمبر 912۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری حمایت و حفاظت میں اور ہماری حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہوں اور تنور ابلنے لگ جائے اور اس میں سے پانی برآمد ہو تو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے۔ تو اس وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ بیوی اور ایماندار اولاد، یہ تمام مومنین کو داخل کر لو، البتہ ان میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور کلام ازلی میں ان پر عذاب اور ہلاکت معین ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان نامی ایک بیٹا اور ایک بیوی ہیں، یہ دونوں کافر تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 فرزندوں سام، حام، یافث اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 80 تھی، نصف مرد اور نصف عورتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مزید ارشاد فرمایا گیا کہ ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ان کے لیے نجات طلب کرنا، نہ دعا فرمانا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوٹ: اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 37 تا 40 میں ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو تم کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کافروں سے نجات حضرت نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے تمام لوگوں کو نصیب ہوئی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم صرف حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نبی اور امام تھے، تو ان کا حمد و ثنا کرنا ان ایمان والوں کا حمد و ثنا کرنا ہے۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ربوبیت اور نبوت کی عظمت و فضیلت کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا وہ عظیم رتبہ ہے جو فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ نیز بحیثیت نبی حمد کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو ہوا تو امت نے اس کی پیروی کرنی تھی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ترجمہ، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ وقل، اور عرض کرنا یعنی کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ اے میرے رب عز و جل مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے، اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور پے در پہ بھلائیوں کا ملنا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی برکت والی جگہ کی دعا مانگنی چاہیے جس میں اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی برکتیں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔